حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں، یعنی ایمان کی جڑ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جتنا بھی کوئی گناہگار ہو، یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، گناہگار ہو، سیاہ کار ہو، جتنا مرضی، حضور نے فرمایا کہ ہم اس کے گناہ کی وجہ سے اسے اسلام سے نہیں نکالیں گے۔ گناہ، باقی تو حضور کے بال مبارک کو کوئی بالڑی کہہ دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ زندہ دار کور کرنے والے لوگ اپنی بچیوں کو، بڑے بڑے جرائم کرنے والے، ان کو بھی معافی مل گئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ حق کسی کو نہیں بنتا کہ کوئی مسلمان گناہ کرے تو اس گناہ کی وجہ سے کوئی اس کو کافر کہہ دے، گناہ کی وجہ سے۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ پر جری ہو جائے، ہاں، گناہ ہی ہے، گناہ ہی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر کوئی سن کر یہ چلا جائے تو لو جی بندہ، تو ممکن ہے وہ گناہ اس کو کفر تک لے جائے، پھر اس واسطے گناہ ہی ہے، اس پر جری نہیں ہونا۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ جب سے اللہ رب العالمین نے مجھے جہاد کا حکم دیا اس وقت سے جہاد جاری ہے۔ کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم، 2 باتیں، کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ہاں جی، اس جہاد کو، بس جہاد ہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جاری رہے گا اور یہاں تک کہ میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا، یہ جاری اور ساری ہے۔ اس کو کسی عادل کا عدل، کسی ظالم کا ظلم ختم نہیں کر سکے گا، یہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور تیسری بات، والایمان بالاقدار، فرمایا تیسری بات جو ایمان کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ بس جو تقدیر ہے اس سے بندہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، مگر کرنے سے بندہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ بس یا اللہ جس کے بارے میں تو فیصلہ فرما دے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جسے تو بچا لے اسے کوئی پھنسا نہیں سکتا۔ بس یہ 3 چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں، یہ اس سے دائیں بائیں فرار نہیں ہے۔ پچھلے جمعے سے گزشتہ جمعے میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کی تباہی بربادی ہو جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ اب پوری امت مسلمہ پر ذلت چھائی ہوئی ہے، ہاں، پوری ذلت۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد، کہ تم ناجائز طریقے سے اپنے کاروبار کرو گے اور تم کھیتی باڑی کے اندر راضی ہو جاؤ گے اپنے کاروبار کے اندر، اور تم بیلوں کی دمیں پکڑ کر، اب اس سے مراد یہ مشینیں بھی ہو سکتی ہیں، بہنا دیا دمہ پکڑ کے تسی اپنے کاروبار کرنے، یہ مراد بیل ہی تو نہیں، ہر دور میں اس کے اپنے تقاضے ہیں، ٹریکٹراں اتنے چڑھ کے تساں ہل وانے، یہ سارا جتنا بھی قیامت تک وہ ترقی یافتہ جو بھی لوگ آدمی کہیں، فرمایا کہ تم کاروبار میں مست ہو جاؤ گے اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ اب آپ بتائیں بھائی، جہاد پوری امت مسلمہ کے اندر کون جہاد کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، بلکہ جہاد کو انگریزوں نے پہلی گالی بنا دیا۔ پہلے ضیاء الحق کے دور میں افغانستان سے مجاہد جو ہے وہ لائے گئے، ان کو امریکہ تک سیر کرائی گئی، پھر امریکہ کے ان کو مال دیا گیا، پھر وہ روس کے خلاف لڑے تو بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے ان کو القابات دیے گئے کہ یہ تو جی اسلام کے بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا یہ کیا، روس کو توڑ دیا۔ جب روس ختم ہو گیا، امریکہ کی باری آئی تو امریکہ نے پھر ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، اور ابھی تک امریکہ جو ہے وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے، کبھی ان سے مذاکرات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں، کبھی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا۔ ٹرمپ کہتا ہے اب میں ایسی سزا دوں گا جو ہمارے خلاف ہے، بولے گا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ میں نے کہا اس سے پہلے اللہ تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ ہاں جی، تو نے کسی کو کیا عبرت کا نشان بنانا ہے؟ عبرت کا نشان تو وہ مالک ہی تجھے بنائے گا، تیری نسلوں کو بھی بنائے گا، تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا، اور تیرے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا، تیرے ساتھ جو کھڑے ہیں ان پر بھی اللہ عذاب نازل کرے گا۔ ہاں، یہ تو اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس نے کب تجھے تباہ اور برباد کرنا ہے۔ روس والے بھی کہتے تھے کہ ہم تو
فضائیں جو ہیں وہ بھی چھان کر آ گئے ہیں، وہاں ہمیں اللہ نظر نہیں آیا۔ وہ اتنے مغرور تھے، وہ اللہ کا انکار کرتے تھے روس والے۔ وہ ان کا ایک صدر کا بیان آیا تھا، اس نے کہا ہم نے تو فضائیں بھی چھان ماری، جب وہ پورے بدماش تھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں تو پھر وہ ذلیل ہوا۔ تو لیکن وہی روسی تھے جو فضاؤں کو تو چھان آئے تھے کہ ان کو وہاں رب کی قدرت نہ ملی، لیکن وہ جب بھوکے ہوئے تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے وہ روزی کھا رہے تھے، تلاش کر رہے۔ ہاں وہ رب ہے، اس نے کب کسی کو ذلیل فرمانا ہے یہ تو اس کی اپنی شان ہے، لیکن امتحان تو مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے، یہ حضور نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، کاروبار کے اندر مست، ناجائز کاروبار۔ آپ جانتے ہیں ناجائز کاروبار کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے ناجائز کاروبار کون کرتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہ پیسے لوگ کیسے کماتے ہیں، کس انداز سے کماتے ہیں، نمبر 2 مال کیسے بیچتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں، ایک مال کا وعدہ کر کے 2 نمبر مال، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو پتہ ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم کام جاری رکھو گے لیکن جہاد بھی تم چھوڑ دو گے، پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دے گا۔ پاکستان سے لے کر سعودی عرب سے لے کر ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا سے لے کر اور چیچنیا سے لے کر بوسنیا سے لے کر فلسطین سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے افغانستان تک، پورے عالم اسلام میں ذلت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود کیا فرمایا؟ ثم لا ينزعه، اللہ اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں فرمائے گا، ختم اللہ نہیں فرمانی ہے۔ امریکہ کے قرضے سے پاکستان کی ذلت نہیں ختم ہونی، نہ پاکستان کے قرضے اتنے ہیں، نہ اس کی معیشت ٹھیک ہونی ہے، نہ امریکی بیڑے آئیں گے تو پاکستان جو ہے کشمیر پر اپنا بدلہ لینے کے لیے جائے گا۔ وہ 71 میں بھی بیڑا جو ہے وہ سمندر میں ہی کھڑا رہا اور مشرقی پاکستان سے جدا ہو گیا، اور 93,000 فوج جو ہے وہ قید ہو گئی، اور جو کچھ ہوا ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اس ذلت کو رب فرماتا ہے وہ رب نہیں ختم کرے گا، مخلوق کیا ختم کر سکتی ہے کسی کی ذلت کو؟ رب اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، یہ اعلان ہے رب کا۔ حضور نے فرمایا، حضور نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کیسے ذلت ختم ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔